کچھ دن پہلے ہم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حمات میں سے ایک باب پڑھا، اسلام کی دو حصتیں، ظاہری اور باطنی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسی کتاب کا دوسرا باب پڑھتے ہیں جس کا نام ہے تصوف کے 4 دور۔ مجھ فقیر کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ تصوف کے طریقوں میں سے اب تک 4 بڑے بڑے تغیرات ہو چکے ہیں۔ تغیرات کا مطلب ہے تبدیلی۔ تصوف کا پہلا دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے زمانے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال کی طرف رہی۔ ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا احسان یعنی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو سر نیچے کیے بحر تفکرات میں نظر آتا۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے قرب و حضوری کی نسبت اعمال شریعت اور ذکر اذکار کے سوا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی سعی یعنی کوشش نہ کرتے۔ بے شک ان اہل کمال بزرگوں میں سے جو محقق ہوتے ان کو نماز اور ذکر اذکار میں لذت ملتی اور قرآن مجید کی تلاوت سے وہ متاثر ہوتے۔ مثلاً وہ زکوٰۃ اس لیے نہ دیتے کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بخل کے روگ سے بچانے، اور نیز جب وہ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں بے حد منہمک پاتے تو انہیں اس کا احساس ہوتا، چنانچہ وہ دل کو کاروبار دنیا سے ہٹانے کے لیے زکوٰۃ دیتے، اور اسی طرح شریعت کے دوسرے احکام بجا لانے میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ الغرض یہ بزرگ محض اللہ کا حکم سمجھ کر شرعی احکام ادا نہ کرتے، بلکہ اس کی بجا آوری سے ان کے باطنی تقاضوں کی تسکین بھی ہوتی تھی۔ ان میں سے کوئی شخص نہ بے ہوش ہوتا اور نہ اسے وجد آتا، اور نہ وہ جوش میں آ کر کپڑے پھاڑنے لگتا، اور نہ شریعت کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکلتا۔ یہ بزرگ تجلیات، استسقاء اور اس قسم کے دوسرے مسائل پر متعلق گفتگو نہ کرتے تھے۔ یہ بزرگ بہشت کی رغبت و آرزو رکھتے اور دوزخ سے خائف و ہراساں رہتے۔ کشف و کرامات اور خوارق ان سے بہت کم ظاہر ہوتے، اور سرمستی و بے خودی کی کیفیت بھی شاذ و نادر ہی ان پر طاری ہوتی۔ اگر کبھی کبھی یہ باتیں ان سے صادر بھی ہوتی تو قصداً نہیں بلکہ محض اتفاق سے ایسا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ وہ نفسی کیفیات جن کا نتیجہ کرامت و خوارق اور سرمستی و بے خودی کے قبیل کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیفیات ان بزرگوں کے اندر اتنی راسخ نہ ہوئی تھیں کہ وہ ملکہ بن جاتی۔ چنانچہ اس زمن میں جب کبھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی تو یا تو اس کی صورت یہ تھی کہ وہ چیز کو ازروئے ایمان سمیم قلب سے مانتے تھے، وہ چیز بے اختیار ان کے زبان پر آ جاتی، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے مرض الموت میں اپنے تیمارداروں سے فرمایا تھا کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ یا یہ ہوتا کہ یہ بزرگ خواب میں بعض چیزوں کو دیکھ لیتے یا فراست سے نامعلوم چیز کو معلوم کر لیتے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہ ہوتی کہ عوام کو ان تک رسائی نہ ہو سکتی۔ قصہ مختصر، اس دور میں جسے تصوف یا احسان کا پہلا دور کہنا چاہیے، اہل کمال کا غالب طور پر یہی حال رہا۔ تصوف کا دوسرا دور، حضرت جنید جو گروہ صوفیہ کے سرخیل ہیں، ان کے زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے تصوف کا ایک اور رنگ ظہور ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کہ اہل کمال میں سے عام طبقہ تو اسی طریق پر کاربند رہا جس کا ذکر پہلے دور کے ضمن میں ہو چکا ہے، لیکن ان میں سے جو خواص تھے انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا اور مستقل طور پر ذکر فکر میں لگ گئے۔ اس سے ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کیفیت سے مقصود یہ تھا کہ دل کو تعلق باللہ کی نسبت حاصل ہو جائے، چنانچہ یہ لوگ اس نسبت کے حصول میں لگ گئے۔ وہ مدتوں مراقبہ کرتے اور ان سے تجلی، استسقاء، انس و وحشت کے احوال و کوائف ظاہر ہوتے، اور وہ اپنے ان احوال کو نکات اور اشارات میں بیان کرتے۔ ان اہل کمال میں سے سب سے صادق وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے وہی کہا جو خود ان پر گزرا تھا۔ یہ لوگ سما سنتے، سرمستی و بے خودی میں بے ہوش ہو جاتے، کپڑے پھاڑتے اور رقص کرتے۔ یہ کشف و اشراف کے ذریعے دوسروں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لیتے تھے۔ انہوں نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں پناہ لی اور گھاس اور پتوں پر زندگی گزارنے اور گدڑیاں پہننے لگے۔ نفس و شیطان کے مکروں اور دنیا کے فریبوں کو یہ خوب سمجھتے تھے، اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ مجاہدے بھی کرتے تھے۔ الغرض اس دور کے اہل کمال کا تصوف یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت دوزخ کے عذاب سے ڈر کر یا جنت کی نعمتوں کی طمع میں نہ کرتے تھے، بلکہ ان کی عبادت کا محرک اللہ کے ساتھ ان کی محبت کا جذبہ ہوتا۔
لیکن تصوف کے اس دور میں توجہ کی نسبت اپنے درجہ کمال تک نہیں پہنچی تھی۔ توجہ سے یہاں مراد نفس کا پوری طرح حقیقت الحقائق یعنی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور وہ اس طرح کہ نفس اللہ کے رنگ میں کلیتاً رنگ آ جائے، اور نیز وہ دنیا کے عارض اور فانی چیزوں پر پوری طرح غالب آ جائے۔ تصوف کے اس دور میں توجہ کی نسبت دوسری چیزوں سے ملی ہوئی تھی، چنانچہ اس زمانے میں ان اہل کمال میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے کہ خالص توجہ کو ان معنوں میں اپنا نصب العین بنایا ہو کہ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتا اور اسی طرف ان کا ہر اشارہ ہوتا، یا اس زمانے میں یہ صورت ہوتی کہ ان میں سے کسی شخص نے توجہ کی نسبت حاصل کرنے کی راہ بتائی ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان بزرگوں میں اطاعت کا رنگ غالب تھا اور اطاعت کے انوارات سے وہ سرشار تھے۔ بے شک انہیں توجہ کی نسبت حاصل ہوتی تھی، لیکن گاہے گاہے جیسے کہ بجلی کی چمک ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل تصوف کے تیسرے اور چوتھے دور پر بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔